दजल फरेबी, धोखाबाजी और झूठ का अवार्ड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को दिया जाए। तुम्हारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा भी अभी इस दुनिया के अंदर नहीं आए होंगे। और बहुत सारे मसाइल के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हजरत मौला कायनात रदियल्लाहु ताला का इख्तिलाफ मौजूद है। मौला और अगर तुम ये कहते हो कि नहीं वो तो हमली थे, तो ये भी झूठ है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं हमली हूं। और दूसरी बात, तुम्हारा पीराने पीर तो हमली है, तो तुम हनफी क्यों हो? और पीराने पीर को पूरी जिंदगी ये पता ही नहीं चला कि नमाज का सुन्नत तरीका क्या था, जो तुम हनफियों को समझ आ गया। बताओ मुरीद की नमाज ठीक है या पीर की? नाज़रीन करम, आप जानते होंगे कि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हुकूमती सतह पर अवार्ड दिए गए और हत्ता के शहबाज कुमर फरीदी जैसे भांड को भी अवार्ड दिया गया। और जिसने चप्पल बनाई कैदी नंबर 804 वाली, उसको भी सदारती अवार्ड दे दिया गया। ये सारे अवार्ड दे दिए गए। जिसको जो अवार्ड दिया गया, हम किसी के ऊपर एतराज़ नहीं करते, लेकिन एक एतराज़ हमें ज़रूर है। वो एतराज़ अवार्ड मिलने का नहीं बल्कि ना मिलने का हमें एतराज़ है। और वो एतराज़ क्या है कि एक धोखाबाजी का भी अवार्ड होना चाहिए था, दजल फरेबी का भी अवार्ड होना चाहिए था, सबसे बड़े झूठे का अवार्ड भी होना चाहिए था। और अवार्ड वो किसको मिलना था? जाहिर बात है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इससे बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोई दजल फरेबी के अंदर, धोखाबाजी के अंदर, झूठ बोलने के अंदर माहिर नहीं है। इसको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। चले इस मरतबा नहीं मिला, हम अगली मरतबा जब अवार्ड तकसीम किए जाएंगे तो ज़रूर ये दरख्वास्त पेश करेंगे मुख्तलिफ प्लेटफार्म से कि जनाब दजल फरेबी, धोखाबाजी और झूठ का अवार्ड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को दिया जाए। बहरहाल ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है कि तुम अहले सुन्नत बरेलवी लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपना पीर मानते हो, तो वो तो रफ़ादैन किया करते थे नमाज के अंदर। तो जब हमारे उलमा कहते हैं कि भाई वो हम्बली थे, तो मिर्ज़ा कहता है कि कोई हम्बली नहीं थे, झूठ बोलते हो, कहानी है ये, वो हम्बली नहीं थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह हम्बली थे या नहीं थे, इसके ऊपर दलाइल देंगे। और उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या एक हम्बली पीर और एक कादरी मुरीद हो सकता है या इसके अंदर कोई शरई कबाहत है, कोई हरज लाजिम आता है या नहीं आता, इसके ऊपर इंशाअल्लाह वो बाद में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि चारों आइम्मा जो बड़े आइम्मा हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये चारों अहले सुन्नत के मोतबर तरीन उलमाए किराम हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको फ़िक़ही बसीरत अता की थी। तो ये बात जायज़ है, दुरुस्त है कि पीर हम्बली हो और मुरीद वो फ़िक़ह हनफ़ी को मानने वाला हो, या पीर फ़िक़ह हनफ़ी को मानने वाला हो और मुरीद फ़िक़ह हम्बली या फ़िक़ह मालिकी या फ़िक़ह शाफ़ी को मानने वाला, इसके अंदर कोई हरज नहीं है। अकीदे का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, अकीदे के अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए कि पीर का अगर अकीदा दुरुस्त है, भले वो हम्बली है, शाफ़ी है, हनफी है, मालिकी है, वो किसी भी फ़िक़ह को मानने वाला है और मुरीद किसी और फ़िक़ह को मानता है, तो इसके अंदर कोई हरज नहीं है। इसके सबूत दलाइल इंशाअल्लाह हम चल के देंगे। सबसे पहले इसको सुन लीजिए कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने हम्बली थे या नहीं थे। गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की जो किताब है गुनियतुत तालिबीन, इसके अंदर आपने जगह जगह जहाँ भी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला का जिक्र आया है, तो आपने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया वो क्या है? इमामुना, इमामीना। कि जहाँ भी इमाम अहमद बिन हम्बल का जिक्र आता है तो आप कहते हैं हमारे इमाम, हमारे इमाम। तो ये अल्फाज उनका इस तरह जिक्र करना ही इस बात के ऊपर दलील है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हो को वो मानते थे, यानी कि उनकी तकलीद किया करते थे। और अगर इसी के ऊपर बस नहीं होती, गुजारा नहीं होता, तो आगे चलिए अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़ा 748 सीने हिजरी, आपकी किताब सीयर आलामुन नुबला, इसके अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का तर्जमा आपने लिखा। तर्जमे से मुराद आपके बारे में लिखा, आपके हालात लिखे कि आप कौन थे, कहाँ से थे। और ये 748 सने हिजरी के अंदर इनका इंतकाल अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। इसका मतलब यह है कि कम से कम 797 हिजरी पहले गुजर चुके बुजुर्ग,
کیونکہ مرزا کو یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا مسئلہ کہ کہتا ہے کہ جناب میری ویڈیو آئی تھی ہوں انہوں نے گلاں کرنا شروع کی تھی، یعنی پہلے ان کا یہ موقف تھا، میری ویڈیو کے بعد یہ موقف. تو جناب مرزا صاحب یہ علامہ زابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پتہ ہے کس وقت کی ضرورت تھی؟ تمہارے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا بھی ابھی اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہوں گے، اس وقت کیا بزرگ ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلی الحنبلی شیخ بغداد، کہ وہ عالم ہیں، وہ امام ہیں، وہ زاہد ہیں، وہ عارف ہیں، وہ پیشوا ہیں، شیخ الاسلام ہیں، علم الاولیاء ہیں، محی الدین ہیں، اور وہ کون ہے؟ ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلانی الحنبلی. 797 سال پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ حنبلی تھے. اور اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 441 کے اوپر علامہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی علامہ زابی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں کہ وہ جیلان کے امام الحنابلہ ہیں و شیخہم فی عصرہ، اور اس زمانے کے شیخ ہیں. تو بھائی یہ چیزیں بتاتی ہیں، یہ دلائل بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حنبلی تھے. اور اب رہی یہ بات کہ وہ رفع دین کرتے تھے، تم رفع دین کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے پیر کی نماز درست ہے یا تمہاری نماز درست ہے؟ تو اس کا جواب بھی موجود ہے. رکیے ذرا، صبر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بالکل پھکی کیا پھکا دے کے انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے. تو جناب ہم پہلے جیسے کہہ چکے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ پیر وہ فقہ حنبلی کو ماننے والا ہو اور مرید فقہ حنفی کو ماننے والا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ فروعی مسائل ہیں. اور فروعی مسائل کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے. یہ فروعی مسائل کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ جو فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے یہ آج کل کی بات تو نہیں ہے، یہ اختلافات تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر بھی ہوئے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. حج کے مسائل کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف موجود ہے. اور بہت سارے مسائل کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف موجود ہے. مولا علی کی شانوں کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ کیا شانیں ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے اختلافات موجود ہیں فروعی مسائل کے اندر. اور عبداللہ بن مسعود یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات، جس مسئلے کے اوپر، جس چیز کے اوپر عبداللہ بن مسعود خوش ہیں اس کے اوپر میں بھی خوش ہوں، اور جس کے اوپر یہ خوش نہیں ہے اس کے اوپر میں بھی خوش نہیں ہوں. اس امت کے حبر ہیں، حبر الامہ ہیں، یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ان کے اختلافات موجود ہیں. تو اب کیا کہیں گے کہ جو مولا علی کے مسئلے کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کر دیں، ان کے بارے میں کہیں کہ آپ رسول اللہ کے صحابی نہیں ہیں؟ یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کو جو عمل کرتے ہیں ان کے پیروی کرتے ہوئے اس مسئلے کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ حضرت مولا علی کے بارے میں کہیں گے؟ تو یہ بالکل بات غلط ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے صحابہ کے درمیان. بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ کے موقع پر چند ایک صحابہ نے روزہ رکھا، چند ایک نے نہیں رکھا. لیکن یہ بات روایت کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور جنہوں نے نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. فروعی اختلاف تھا، فروعی مسئلے کے اندر اختلاف تھا. تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلاف ہوا ہے، ایک صحابی کے مسئلے کے اوپر دوسرا بندہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کا انکار کر دے اور کہے کہ جناب بتاؤ تم درستگی پر ہو یا تم درستگی کے اوپر ہو. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک رفع دین نہیں کیا کرتے، امام شافعی رفع دین کرتے ہیں.
امام محمد کے شاگرد امام شافعی، امام محمد حنفی تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے، امام شافعی رفع یدین کرتے ہیں۔ استاد شاگرد کا رشتہ ہے، کوئی بدمزگی نہیں ہے، استاد شاگرد کے رشتے کا جو ادب و احترام ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے بجا لایا ہے، دلائل تھے دونوں کے پاس اپنے اپنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ موقف ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں ہوگی، اور اسی بات کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس وقت کہا ہے اپنے امامنا، ہمارے امام کا یہ موقف ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اختلاف فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہیں، اور ان کے اندر اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ کسی نے ایک صحابی کی اگر کسی بات کے اوپر عمل کیا تو دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ ان کا انکار کر دو، وہ غلطی پر ہیں، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو اسی طرح امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کے پاس اپنے اپنے دلائل قرآن و حدیث سے موجود ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ جو جس فقہ کو ماننے والا ہے، جس امام کا مقلد ہے، وہ اسی کی تقلید کرتے ہوئے اپنے مسائل کے اوپر عمل کرے گا۔ اور یہ جو بیعت و ارادت ہے، یہ ایک طریقت کا معاملہ ہے، یہ درست ہے۔ اور خود غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شیوخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو سلسلہ قادریہ ہے وہ آگے چلتا ہے، ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، متوفہ 410 ہجری، یہ خود حنفی ہیں۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو سلسلہ ارادت ہے اس کے اندر ایک حنفی بزرگ ہو سکتا ہے اور خود غوث اعظم حنبلی ہیں، تو یہ بات بھی درست ہے کہ غوث اعظم خود حنبلی ہیں، ان کے ماننے والے حنفی، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ مرزا کے صرف بلنڈر ہیں، دجل فریبیاں، جھوٹ بولتا ہے مرزا، اور اسی کے اوپر سارا یہ اس کا مقدمہ قائم ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ سمجھنے لگ گئے اس کو کہ، اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم مولویوں سے بیزار تھے وہی باتیں مرزا کر رہا ہے، بلکہ اس کے اندر بدرجہ اتم وہ چیزیں ساری موجود ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم نے مولویوں کو چھوڑا تھا۔ الحمدللہ لوگ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ جینوی فتنہ بالکل سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق سچ مان کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔